الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. محترم سامعین و سامعات، آج 26 جنوری کے مناسبت سے آپ کے سامنے مجھے کچھ کہنے کو کہا گیا ہے. جس عنوان کا میں مکلف بنایا گیا ہوں وہ ہے ہندوستان اور مسلمان. میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے مرحوم راحت اندوری کے اس شعر سے آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. محترم سامعین و سامعات، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ہندوستان میں رہنے والے ہر مذہب، ہر سماج اور ہر ذات پات کے لوگوں نے ہندوستان کی آزادی کی خاطر اپنی جان مال سب کچھ قربان کیا کہ اس میں لڑنے والے بوڑھے جوان مرد توانا تندرست ضعیف امیر غریب سب کچھ شامل رہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن اس حقیقت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ ہندوستان کی آزادی میں اور خصوصاً تن کے گورے من کے کالے یعنی انگریزوں کے مقابلے میں پہل کرنے والے وہ مسلمان ہی تھے. کہ آپ دیکھیں کہ فرنگوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے سب سے اول اگر کوئی ہیں تو وہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ ہیں. وطن سے محبت نصف ایمان ہے، یہ پیغام مسلمانوں نے دیا. انقلاب زندہ باد، یہ پیغام مسلمانوں نے دیا. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، یہ پیغام مسلمانوں نے دیا. گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، یہ نعرہ مسلمانوں نے دیا، یہ فکر اور سوچ مسلمانوں نے دی. اسی طرح سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، یہ ترانہ مسلمانوں نے دیا. حتیٰ کہ لال قلعہ کے فصیل سے بانسری بہا کر ہندوستان کی آزادی کا اعلان ایک بادشاہ بسم اللہ خان نے دیا تھا. سامعین و سامعات، یاد رہیں کہ اس چمن کی آبیاری ہم نے اپنے خون جگر سے کی ہے. اس چمن کی آبیاری ہم نے اپنے خون جگر سے کی ہے. اس چمن کی آزادی کی راہ میں ہم نے اپنی تن من دھن کی بازی لگا دی. اس چمن کی آزادی کے لیے ہم نے اپنی آن شان بان مان سب کچھ قربان کر دیا. اس چمن کی آزادی کے لیے ہم نے گولیوں سے اپنے سینے چھلنی کروائے. اس چمن کی آزادی کی خاطر ہم نے پھانسی کے پھندے سے اپنے گلے کو لگایا. اس چمن کی آزادی کے خاطر ہم نے ولولہ انگیز جوش انگیز خطابات کیے. اس چمن کی آزادی کی خاطر ہم نے جوش دلانے والے خون کو گرمانے والے تحریریں لکھی. اگر کوئی تم سے پوچھتا ہے کہ تم نے ہندوستان کے لیے کیا کیا تو تم محض دعویٰ نہ کرنا بلکہ نام اور تاریخ کے ساتھ انہیں بتانا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ 1850 پر 7 میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے کر انہیں جو قید و بند کی صعوبتیں انہیں جھیلنی پڑی. مولانا احمد شاہ شہید اسماعیل اور احمد شاہ شہید اور شاہ اسماعیل جان کا نذرانہ پیش کیے تھے اور عملی جہاد کی بنیاد رکھی تھی. دارالعلوم دیوبند کے علماء مولانا محمود حسن وغیرہ نے
ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی، مولانا حسین احمد مدنی وطن کی آزادی میں ہندوستان کا مسلمان اور غیر مسلم ہر کوئی ایک ہی صف میں کھڑا رہے گا اس پر ابھارا تھا۔ علماء صادق پور نے مدارس اور مساجد کے دیوار سے وہاں سے آزادی کی تحریکیں چلائی۔ مولانا ابوالکلام آزاد اپنی قیادت، اپنی سیادت، اپنی تحریر، اپنی تقریر سے مسلمانوں کو آزادی پر ابھارا تھا۔ کوئی دار پر چڑھا، کوئی جیل میں سڑا، کوئی بھوکا مرا، لیکن کوئی مسلمان ایسا نہیں گزرا کہ ہندوستان انگریزوں کی غلامی کو برداشت کرے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود، اتنی قربانیاں دینے کے باوجود، اتنی بازی لگانے کے باوجود تمہیں ہم سے شکایت ہے؟ تمہیں ہم سے گلے ہیں کہ ہم نے کیا کیا؟ اتنی ساری قربانیاں دینے کے باوجود بھی تم ہم سے کہتے ہو کہ تم نے اس مٹی کے لیے کیا کیا؟ رلاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندو ستم مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں۔ محترم سامعین، محترم سامعات، یاد رکھیں کہ ہم نے اس ہندوستان کی خاطر بہت ساری جان مال ساری چیزوں کی قربانی کی۔ انگریزوں کے جب انہوں نے سازشیں کی، ہم نے ان کا پردہ فاش کیا، بے نقاب کیا۔ ہم نے انگریزوں کا جینا حرام کر دیا تھا، ان کے نیندیں حرام کر دی تھی ہم مسلمانوں نے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود صلہ کیا ملا؟ صلہ کیا ملا؟ بدلہ کیا ملا؟ یہی کہ تم غدار ہو، یہی کہ تم دیش دروہ ہو، یہی کہ تم ٹیررسٹ ہو، یہی صلہ ملا نا؟ اور کیا صلہ ملا؟ ہمیں اس دھرتی پر جینے کے لیے، اس دھرتی سے نکالنے کے لیے ہر ممکن سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اس دھرتی کو ہم پر تنگ کر دیا گیا، جس دھرتی کے لیے ہم نے اپنے خون سے، جس دھرتی کو ہم نے اپنے خون سے سینچا ہے، اس چمن کو یہاں سے اس چمن سے ہمیں نکالا جا رہا ہے۔ یہ سب حالات دیکھ کر دل یہی کہتا ہے، اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں اب اپنا گزارا نہیں۔ بات ہوتی گلوں تک تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ گلستاں کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا صدائے میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ تو لہٰذا سامعین و سامعات، یہاں سے انگریز تو چلے گئے، اس ہندوستان سے انگریز تو چلے گئے، لیکن ان کے دل میں یہ بات کچوکے لگاتی تھی کہ ہم نے اس ہندوستان کو، اس چمن کو مسلمانوں سے چھینا ہے، وہ کبھی بھی پلٹ کر وار کر سکتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کہ یہاں پر صدیوں سے ساتھ رہنے والے مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان دراڑیں پیدا کر دی، نفرت کی بیج بو کر چلے گئے، مسلمان اور ہندو کے درمیان دیواریں قائم کر دیں۔ تو ہمیں اس موقع پر کرنا کیا چاہیے کہ آپ ایسے موقع پر صبر اور استقامت کا دامن تھامے رکھیں۔ ایسے موقع پر جذبات اور احساسات کے بجائے آپ بصیرت اور حکمت کے ساتھ جواب دیں۔ آپ اتحاد کا پیغام اس چمن میں عام کریں کہ آپ یہ بتائیں کہ مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہے، کہ مسلمان غدار نہیں ہے، کہ مسلمان اس ملک کی ترقی کے لیے بے تحاشا محنت کیا ہے، مسلمان اس ملک کی ترقی کے لیے بے پناہ محنت کیا ہے۔ کہ آپ تاریخ اپنے بچوں کو پڑھائیں، سمجھائیں کہ یہ جو مناسبتیں آتی ہیں، یوم آزادی ہو، جمہوریہ ہو، یہ ساری چیزیں یہ ایسا موقع ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے مسلمان بچوں کو خصوصاً بتائیں کہ ہم نے اس مسلمان اس چمن کی آزادی کے لیے کیا کچھ قربانیاں دی ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حکمت اور صبر کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ رہیں اور جذبات کا جواب بصیرت کے ساتھ دیں، اتحاد کا پیغام اس دھرتی میں عام کریں۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ راحت اندوری نے کہا تھا، یقین ہو کہ نہ ہو بات تو یقین کی ہے، یقین ہو کہ نہ ہو بات تو یقین کی ہے، ہمارے جسم کی مٹی
اسی زمین کی ہے، میرے وطن کے سبھی لوگ بھائی بھائی ہیں، یہ دوریوں کی سیاست کسی کمین کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔